بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع دیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آسان مطلب ہے کہ جس نے عیدین کی راتوں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ کو ثواب کی نیت سے عبادت میں گزارا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، عید الفطر کا دن کتنا اہم ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ کے دربار سے کوئی بھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اس کی بے انتہا رحمت اور بخشش پر خوش ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایتیں ہو رہی ہیں تو وہ غصے سے جل اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید کا دن آتا ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر دوسرے شیطان اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ہمارے آقا، آپ اتنے غصے اور اداسی میں کیوں ہیں؟ شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، اس لیے جاؤ اور لوگوں کو دنیاوی مزوں اور نفسانی خواہشوں، گناہوں میں الجھا دو۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے، شیطان کے لیے عید کا دن کتنا بھاری گزرتا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں شیطانوں کو حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کو نفسانی لذتوں، گناہوں اور بیکار کاموں میں الجھا دو۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں شیطان اپنی اس چال میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عید کے آنے پر تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نیک کام کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، مگر افسوس، ہزار افسوس، اب زیادہ تر مسلمان عید کا اصلی مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ ہائے، اب تو عید منانے کا
یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ بیہودہ ڈیزائنوں والے بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویروں والے چمکتے بھڑکیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 627۔ رقص، ڈانس اور سر گانے بجانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، گناہوں سے بھرے میلے لگائے جاتے ہیں، ناچ گانے، فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور لوگ اپنی دولت، وقت دونوں کو اسلام اور سنت کے خلاف کاموں میں برباد کر دیتے ہیں۔ افسوس، ہزار بار افسوس، اب اس مبارک دن کو کتنے غلط کاموں میں گزار دیا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان برے کاموں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عید خوشی کا دن بننے کے بجائے یوم وعید، افسوس کا دن بن جائے۔ اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ 447 سے 448 پر ان آیت مبارکہ کے تحت ہے، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ میرے دوستو، انسان اور جانور میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے عقل و سمجھ، دور کی سوچ اور بھوشیہ کی فکر۔ عام طور پر جانور کو کل کی کوئی چنتا نہیں ہوتی، اور اس کی زیادہ تر حرکتیں کسی خاص مقصد یا حکمت کے تحت نہیں ہوتی، لیکن انسان، خاص طور پر ایک مسلمان، نہ صرف اپنی دنیاوی کل بھوشیہ کی فکر کرتا ہے بلکہ اس کے بعد آنے والی آخرت کی بھی چنتا کرتا ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے، بلکہ سچا انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، حکمت اور سمجھداری سے کام لے، اور اس فانی، چھوٹی اور ختم ہونے والی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخری زندگی آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ ہائے افسوس، اب تو زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا، خوب پیٹ بھر کر کھانا اور پھر غفلت کی گہری نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں لینا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں زندگی کیوں دی؟ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی سچی کتاب، تو ہی ہمیں بتا کہ ہمارے جینے اور مرنے کا اصلی مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے ہمیں اس کا جواب مل رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمائے جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ مطیع، فرما بردار و مخلص ہے۔ میرے دوستو، گناہوں میں پڑھ کر عید کے دن کو اپنے لیے افسوس کا دن، یوم وعید نہ بنا لیں، اور یاد رکھیے، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ میرے دوستو، آج کل لوگ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس نئے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا کھا لینا ہی عید ہے۔ معاذ اللہ، ذرا سوچئے، ہمارے بزرگان دین بھی تو عید مناتے تھے، لیکن ان کا عید منانے کا انداز الگ تھا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے بہت دور رہتے تھے اور ہر حال میں اپنی نفسانی خواہشوں کے خلاف چلتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ ان کا نفس چاہتا رہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اپنے نفس کی خلافت کرتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے صلاح دی کہ کل عید سعید کے دن اگر کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا نقصان ہے۔ اس صلاح پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دل کو آزمانے کے لیے کہا، میں پہلے 2 رکعت نفل نماز میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، اگر تو اس میں میرا ساتھ دے تو کل تجھے لذیذ کھانا مل جائے گا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ کے دل نے اس کام میں آپ کا ساتھ دیا۔ عید کے دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر جیسے ہی منہ میں ڈالنے لگے بے چین ہو گئے اور اسے واپس رکھ دیا۔
اور نہیں کھایا۔ لوگوں نے اس کا کارن پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب میں نے نوالا منہ کے پاس لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور کبھی بھی لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کی تھالی لے کر حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات کو اپنے لیے تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تو کل قیامت کے دن بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا جنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور اس لذیذ کھانے کے کچھ نوالے کھا لو۔ حضرت سیدنا جنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور پھر انہوں نے لذیذ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہننا اور عطر لگانا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ کام ہمارے باہری جسم کی صفائی اور سندرتا سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم اپنے کپڑوں کو صاف اور چمکدار رکھتے ہیں اور نہا دھو کر خوشبو لگاتے ہیں، ویسے ہی ہماری روح بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ ہماری روح کو اس خدا کی محبت اور فرما برداری سے سجانا چاہیے جو ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ساتھ ہی ہمیں دونوں جہانوں کے سردار، امت کے ہمدرد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور محبت سے بھی اپنے دلوں کو روشن کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے، اگر ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، سارا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا ہو، عبادت کرنے کی بجائے ساری راتیں فلمیں دیکھنے، گانے سننے اور آوارہ گردی میں بتائی ہوں، اپنے جسم اور روح کو دن رات گناہوں میں ڈبویا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن کے بے ڈھنگے کپڑے بھی پہن لیے، تو اسے ایسے سمجھو کہ جیسے ایک گندگی تھی جس پر چاندی کا ورق چپکا کر اس کی نمائش کر دی گئی۔ میرے دوستو، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش قسمت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے پورے رمضان کو روزوں، نمازوں اور دوسری عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محنت کی مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہائے ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عید کے دن چند حضرات مکان عالیشان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ جس کے نماز روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ مجید انکسارن فرمایا، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، ان کا اللہ کے خوف اور ڈر کا یہ حال تھا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نکمے اور صرف باتیں بنانے والے لوگ ہیں۔
جو نیکی کے نون کے نقطے تک بھی نہیں پہنچ پاتے، لیکن ہماری خوش فہمی یہ ہے کہ ہم سے زیادہ نیک اور پرہیزگار شاید اب کوئی بچا ہی نہیں۔ اس دل کو چھو لینے والے واقعے سے خاص طور پر ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بنا کسی شرعی مصلحت کے اپنے اچھے کام جیسے نماز، روزہ، حج، مسجدوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی مدد اور سماج کی بھلائی وغیرہ کا ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور اسے بتاتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ اخباروں اور پترکاؤں میں تصویریں تک چھپوانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ ہائے ان کا من کیسے بدلا جائے، انہیں نیت کی سچائی کا احساس کیسے دلایا جائے، انہیں کیسے یقین دلایا جائے کہ اپنی نیکیوں کا دکھاوا کرنے میں دکھاوے کی بری عادت میں پڑنے کا بڑا خطرہ ہے، اور اپنی فوٹو چھپوانا، توبہ توبہ، اپنے اچھے کاموں کا دکھاوا کرنے کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کی تباہی، میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے پوچھا، پیارے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے لال، مجھے ڈر ہے کہ آج عید کے دن جب دوسرے بچے تمہیں اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے نے جواب دیا، دل تو اسی کا ٹوٹے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی خوشی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت ان پر رحمتیں نازل کرے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن پہلے ان کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، ابا جان، عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ آپ نے فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں انہیں دھو لو اور کل پہن لینا۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں ابو جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بچیوں، عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بچیوں نے جواب دیا، ابو جان، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی بیٹیاں ہو اور عید کے دن بھی وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی پسیج گیا۔ آپ نے اپنے خزانچی وزیر مال کو بلا کر فرمایا، مجھے میری 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو۔ خزانچی نے عرض کیا، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، جزاک اللہ، تم نے بالکل صحیح اور اچھی بات کہی۔ خزانچی چلا گیا۔ پھر آپ نے اپنی بچیوں سے فرمایا، میری پیاری بیٹیوں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اپنی خواہشوں کی قربانی دے دو۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے حد عرف و اعلیٰ ہے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تقویٰ ہے! اتنی بڑی شان کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے سردار، اور اس قدر تواضع و انکسار، اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار، ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔